الله أكبر الله أكبر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فکر اقبال میں تمام ساتھیوں کو خوش آمدید کہتا ہوں. ہم نے پہلے معلومات دی کہ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ اپنی تصنیف جاوید نامہ میں فرماتے ہیں کہ انہوں نے چاند کی سطح پر وادی یرغمید میں روحانی طور پر 4 ہستیوں کی شبیہ دریافت کی، اور جاوید نامہ میں اس کی تفصیل آپ نے تحریر فرمائی ہے. یعنی کہ کانسیپٹ دیا تھا کہ روحانی شخصیت جس کی دنیا میں ڈیوٹی ہو، وہ دنیا میں موجود بھی ہو یا دنیا سے ظاہری طور پر روپوش بھی ہو جائے، لیکن کائنات میں ایسی ہستیوں کی شبیہ موجود رہتی ہے. یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. جیسا کہ انسان جب قبر میں جاتا ہے تو وہاں جو سوال ہوتا ہے کہ اس ذات کے بارے میں تم کیا کہتے ہو، وہ شبیہ آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوتی ہے. حضور خود تشریف نہیں لاتے، بلکہ فرشتے ہوتے ہیں جو حضور کی شبیہ دکھا کر سوال کرتے ہیں اس ذات کے بارے میں دنیا میں تم کیا کہا کرتے تھے. یعنی کہ روحانی طور پر جو روحانی شخصیت ہو، جس کی من جانب اللہ ڈیوٹی ہو، اس کی کائنات میں شبیہ واضح ہو سکتی ہے. یہ بات کی علامہ محمد اقبال نے 4 ہستیوں کی اپنی تصنیف جاوید نامہ میں. آج ہم بات کر رہے ہیں ایک ہستی کی جس کی شبیہ دریافت ہوئی، اور اس کی شبیہ کسی فقیر نے یا علامہ اقبال نے یہ تحریر نہیں فرمائی، بلکہ ناسا نے وہ شبیہ دریافت کی ہے. اب اقبال تو کہتے ہیں جو انہوں نے 4 شبیہ دیکھی وہ تو پہاڑ پر کندہ تھی، پہاڑ پر نظر آ رہی تھی جو وادی یرغمید تھا، لیکن جو ناسا نے دریافت کی یہ فضا میں تصویر بنی ہے. یہ شبیہ فضا میں تھی، یہ انسانی چہرہ تھا جو فضا میں بنا تھا. اب فضا میں سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ فضا میں انسانی شبیہ بن سکتی ہے؟ کیا فضا میں انسانی چہرہ آ سکتا ہے؟ تو جو لوگ پہلے سے منسلک ہیں فکر اقبال یوٹیوب چینل سے، تو ہم نے لطائف کی تعلیم کے بارے میں بتایا ہے. ایک تو انسان کی روح ہوتی ہے، اور اس روح کی نائب 7 لطائف ہیں، جزے ہیں. اس سے مزید آگے تعلیم توفیق الہی کی ہے، اس سے مزید آگے تعلیم طفل نوری کی ہے. یہ فرشتوں سے بڑھ کر مخلوق حضرت انسان کے اندر ہیں. اگر اس کو زندہ اور جاوید کر لے تو یہی مخلوق جسم سے نکل کر عالم بالا کی طرف پرواز کرتی ہیں، اور زمین و آسمان کی وسعت ان مخلوقات کے مقابلے میں اور ان کی طاقت کے مقابلے میں دوسری مخلوقات ہیچ ہیں. سلطان العاشقین، سلطان العارفین حضرت صفی سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ اپنی تصنیف نور الہدا میں کیا فرماتے ہیں؟ یہ تو روح کی نائب ہیں، یعنی کہ جو لطائف ہیں، پھر اضافی جو مخلوقیں ہیں جیسے کہ توفیق الہی اور طفل نوری. لیکن جو روح کی طاقت ہے، روح کی طاقت کے بارے میں فرماتے ہیں شرح موت، ایک چیپٹر ہے پورا، اس میں کیا فرماتے ہیں؟ آدمی کی روح کو اسرائیل علیہ السلام انسانی دماغ کے بیضہ استخوان یعنی کہ دماغ میں ایک خلا ہے روحانی طور پر جس کو بیضہ استخوان کہا گیا ہے، اس میں جمع کر لیتا ہے. یہ مقام زمین اور آسمان سے بھی زیادہ وسیع ہے. یعنی کہ حضرت انسان بہترین مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، اور اس کے اندر وہ صلاحیتیں ہیں جو وہ خود بھی نہیں جانتا. اس مقام
اس مقام میں روح کو فرشتہ اپنی خاص عملی اور روحانی شکل میں کھڑا کر دیتا ہے اور اس سے 360 سوالات پوچھتا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ روح جو انسان کے اندر ہے، اس روح کے اندر بھی اتنی وسعت ہے کہ وہ بیضہ استخوان میں جو جاتی ہے اور اس کا خلا سپیس زمین و آسمان سے بہت زیادہ ہے۔ اسی طرح مخلوقیں حضرت انسان کے اندر جو بند ہیں، جنہوں نے ان مخلوقوں کو زندہ کیا، تو وہ جب جسم سے نکلتی ہیں عالم بالا میں چلی جاتی ہیں اور اگر چاہیں تو فضا میں اپنا دیدار بھی کرواتی ہیں۔ اسی طرح ایک ہستی کی شبیہ دریافت ہوئی، چہرہ دریافت ہوا اور ناسا نے اس کو دریافت کیا۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ جو ہماری زمین ہے، ہماری زمین سے سورج 10 لاکھ گنا بڑا ہے، 10 لاکھ گنا بڑا ہے، اور جو چہرہ دریافت ہوا، ناسا نے کیپچر کیا، وہ چہرہ سورج سے 150 گنا بڑا تھا۔ یہ ہے فقراء کی طاقت۔ جیسا کہ پیران پیر حضور غوث پاک فرماتے ہیں، نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی، دنیا کے تمام شہروں کو اکٹھا کیا گیا، پوری دنیا مجھے رائے کے برابر ہتھیلی پر محسوس ہوئی۔ حضرت سید سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں، یہ تو سورج سے 150 گنا بڑا چہرہ تھا جو دریافت ہوا۔ حضرت سید سلطان بہو رحمۃ اللہ فرماتے ہیں 14 طبق دلیں دے اندر، یعنی 7 زمینیں 7 آسمان میرے من میں سما گئی ہیں، اس کے اندر اتنی وسعت و طاقت ہے۔ ہمارے مرشد پاک نے کیا فرمایا، حق و نور کی روشنی جب آنکھوں میں آئی، حق اور نور کی روشنی جب آنکھوں میں آئی، 14 طبق نظر آئے جیسے ایک رائی۔ 7 زمینیں 7 آسمان ایسے دکھائی دے رہے ہیں جیسے رائی کا دانہ ہو۔ یہ فقراء کی باطنی پوشیدہ اور چھپی ہوئی طاقت ہوتی ہے، لیکن لوگ صرف ظاہری جسم کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اب میں دکھاتا ہوں کہ میں نے وہ نوٹس بنائے جو ناسا نے وہ دریافت کیا۔ یہ وہ چہرہ تھا انسانی، جس کی داڑھی مبارک بھی ہے، پورا انسانی چہرہ ہے، اور ناسا کے ساتھ میں رپورٹ لگی ہوئی ہے۔ ناسا کی رپورٹ کیا ہے؟ ناسا finds a massive face in space. NASA has released a shocking photograph that clearly shown that the face is more bigger than the sun. یعنی کہ سورج سے بہت بڑا چہرہ ہے جو کہ دریافت ہوا ہے۔ اس میں it is as large as 150 sun. یہ اتنا بڑا ہے جیسے کہ 150 سورج ہوں۔ 150 سورج کو اکٹھا کر لیں، اتنا بڑا انسانی چہرہ ہے۔ اس کے بارے میں مزید کیا کہا گیا؟ اٹلانٹا کے خلاباز کہتے ہیں یہ واضح طور پر کسی انسان کے چہرے کا عکس ہے۔ یہ اپنی مرضی سے ظاہر اور غائب ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ناسا میں موجود ہر ایک نے محسوس کیا کہ یہ بہت بڑی خلائی دریافت ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ چہرہ کئی سالوں سے ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یہ تو فائنڈنگز تھی ناسا کی، ناسا یہ کہہ رہا ہے، لیکن کیونکہ یہ ریلیٹڈ ہے صوفیاء سے، ناسا اس کے بارے میں خاموش کیوں رہا؟ ناسا خاموش اس وجہ سے رہا کیونکہ جو چہرہ دکھائی دے رہا ہے یہ چہرہ مسلم کا شو ہو رہا ہے اور ایشیائی ہے۔ انسان جو ہے یہ ایشیائی محسوس ہوتا ہے اور مسلمان محسوس ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ناسا نے اس کو مزید ہائی لائٹ نہیں کیا۔ لیکن فقراء کیا کہتے ہیں؟ فقراء یہ کہتے ہیں کہ یہ کسی فقیر کامل کا طفل نوری ہے۔ طفل نوری سپریم لیول کی ایک مخلوق ہے جو من جانب اللہ عطا ہوتی ہے اور بالکل انسان کے ہم شکل ہوتی ہے، تو اس کے جسم میں داخل ہوتی ہے، جسم سے باہر بھی نکلتی ہے، آسمانوں کی طرف پرواز بھی کرتی ہے اور ایک چھوٹے سے جسم میں آ کر ٹھہر جاتی ہے۔ یہ وہ مخلوق ہے کسی فقیر کامل کی جس کو طفل نوری کہا گیا۔
اور اس کے اندر یہ بھی صلاحیت ہے کہ اس چہرے کو دیکھتے ہوئے جو شخص 3 دفعہ اللہ پڑھے گا اس کو ذکر قلبی عطا ہو جائے گا۔ اس چہرے میں اتنی طاقت دکھائی دی گئی کہ جو اس چہرے کو دیکھتے ہوئے لطائف کے لیے ذکر اذکار شروع کرتا ہے، وہ لطائف 7 لطائف کو زندہ کرنے کے لیے جو اولیاء اللہ جنگلوں میں اپنی زندگیاں ختم کر دیتے ہیں، اگر اس چہرے کو دیکھتے ہوئے لطائف کے ذکر شروع کرتا ہے تو 7 لطائف اس کے زندہ ہو جاتے ہیں۔ یہ فقراء نے بھی کہا، تجربات بھی ہیں کہ اگر میں ویڈیو میں بھی دکھاؤں، اس چہرے کو اگر کلوز کر لیں تو جو شخص بھی 3 دفعہ اللہ پڑھے گا اس کو ذکر قلب عطا ہو جائے گا۔ آزما کر دیکھیں، بہت سے لوگ اس سے فیض یاب بھی ہوئے ہیں، بہت سے لوگ۔ کئی لوگوں نے کہا کہ یہ جو چہرہ ہے، کچھ فقراء نے کہا کہ ہو سکتا ہے یہ چہرہ امام مہدی علیہ السلام کا ہو، دنیا میں اس کی تلاش جاری و ساری ہے کہ یہ چہرہ جس انسانی چہرے کے ساتھ مل جائے وہی وقت کا امام ہوگا۔ ہر بندے نے اپنی عقیدت، اپنی محبت کے مطابق اس کا اظہار کیا ہے، لیکن یہ بات اٹل حقیقت ہے کہ جو یہ چہرہ نظر آیا اس میں واقعی اتنی طاقت ہے کہ بلا تفریق مسلک کے، بلا تفریق فرقے کے، جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی دل کی تار رب سے جڑ جائے تو وہ اس چہرے کو دیکھتے ہوئے 3 دفعہ پڑھے اللہ اللہ، اس کو ذکر قلبی عطا ہو جاتا ہے۔ آزما کر دیکھیں، آپ بھی تحقیق جاری رکھیں، ہم بھی تحقیق جاری رکھتے ہیں کہ آیا کہ یہ انسانی چہرہ ہے کس کا، اور یہ بھی ہے، فقراء نے یہ بھی کہا ہے، جو اس چہرے کو دیکھ کر اللہ اللہ شروع کرتا ہے، خواب میں اسی ہستی کی زیارت بھی ہو جاتی ہے، زیارت بھی ہو جاتی ہے۔ اور یہ تجربات کوئی 1-2 بندوں کے اوپر نہیں، یہ تجربات ہزاروں لاکھوں لوگوں کے ساتھ ہو چکے ہیں۔ آئیے آپ بھی آزمائیں، کیونکہ یہ بات حقیقت ہے کہ جو چہرہ کائنات میں دریافت ہوتا ہے، جو انسانی چہرہ روحانی طور پر، جس طرح علامہ اقبال نے دریافت کیے 4 چہرے، ان کا تعلق روحانیت کے ساتھ ضرور ہوتا ہے۔ روحانی طور پر فیض، روحانی طور پر انسان کے قلوب کو زندہ کرنے کی صلاحیت ضرور رکھتے ہیں، اور یہ چہرہ بھی انسان کے قلوب کو، انسان کے باطن کو زندہ و جاوید کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ آزما کر دیکھیں، آنکھیں بند کریں، توجہ دل کی جانب رکھیں، دھڑکنیں محسوس کریں اور ساتھ میں پڑھتے رہیں اللہ اللہ اللہ۔ اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ